بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسیر محبت قسط نمبر 14 رائٹر رشمی نتالی۔ وہ لوگ ہال کے لیے نکل گئے تھے۔ عمر صاحب مہمانوں کا استقبال کرنے کھڑے ہوئے تھے جب سامنے سے زرخان اپنی فیملی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ عمر صاحب نے پہلے زرخان کو دیکھا، پھر آمنہ بیگم کو۔ آمنہ بیگم بس انہیں دیکھتے ہی رو دینے کو تھیں۔ بھائی، ان کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ ان کی آنکھیں بھیگ جانے کو تھیں۔ حال عمر صاحب کا بھی مختلف نہ تھا۔ انہوں نے اپنے بازو کھولے، جس کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ ان کے سینے سے لگے اور رونے لگیں۔ روتی بھی کیوں نہ، آج وہ اپنے بھائی سے کوئی 23 سال بعد مل رہی تھی، بس ایک غلطی کی وجہ سے۔ وہ 23 سال اپنے ہر رشتے سے محروم رہی، اور غلطی بھی کیا جو اکثر لڑکیاں پیار کے جال میں پھنس کے سر انجام دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک غلطی انہوں نے بھی کی تھی۔ وہاں پہ اب سب گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ زرخان کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی تھی۔ انہوں نے اپنے دوست کا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم بھی خوش تھیں۔ ارسلان، احمد اور شہریار ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے، اور سالار اور مہر کا حال بھی کچھ الگ نہ تھا۔ سالار؟ ہاں، سالار شاہ زرخان اور آمنہ بیگم کا بیٹا، عمر صاحب کا بھانجا اور علیزے کا کزن۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کو نہیں پتہ میں کیسے پل پل اذیت میں رہی ہوں وہ غلطی کرنے کے بعد۔ اگر زرخان نہ ہوتی تو میں مر جاتی لوارثوں کی طرح۔ آمنہ میری جان، میں تم سے کبھی ناراض تھا ہی نہیں، بس تم سے نظر ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تمہارے بارے میں زرخان سے پوچھ لیتا تھا۔ بابا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ ماما انکل کو بھائی کیوں کہہ رہی ہیں؟ سالار سے خاموش نہ رہا گیا۔ پتہ چل جائے گا سالار، صبر رکھو۔ اور یہ خالی میرے دوست نہیں، تمہارے ماموں بھی ہیں۔ لیکن بابا، جہاں تک مجھے پتہ ہے ماما کا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے، اور نانا نانی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ صبر رکھو بچے، پتہ چل جائے گا۔ بارات آنے کا شور مچا۔ اچھا چلو، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، بارات آ گئی ہے۔ تم جا کے اپنی بھتیجی کو دیکھو، بالکل تمہاری کاپی ہے۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ آمنہ بیگم پیچھے ہوئیں اور سلمیٰ بیگم سے مل کے ارسلان، شہریار اور احمد کے سر پہ پیار کر کے علیزے کمرے کی جانب بڑھیں۔ رات میں دولہے کو دیکھ کے زرخان کا غصہ عروج پہ تھا۔ انہوں نے کسی کو میسج بھیجا اور عمر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ علیزے برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ اس کو بھی بارات کے آنے کا پتہ چل گیا تھا، اور اب اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ کتنا بے بس کر دیتی ہے یہ محبت انسان کو۔ آمنہ بیگم اور سلمیٰ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ علیزے نے ان کو دیکھا۔ ارے، یہ تو بالکل میری کاپی ہے، آمنہ بیگم نے بولا، اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، وہ بالکل ان کی ہی کاپی تھی، بس آنکھوں کا کلر مختلف تھا۔ ان کی آنکھوں کا کلر بھورے رنگ کا تھا، اور علیزے کو ان کی آنکھیں دیکھ کے ایک ہی شخص یاد آیا تھا، کیونکہ وہ تو اسے بھول ہی نہیں پاتی تھی۔ کیسی ہے میری بھتیجی؟ علیزے ان کی آنکھوں میں دیکھ کے کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھی، لیکن ان کے بھتیجی کہنے پہ اپنی ماں کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، یہ آپ کی پھپھو ہیں، لیکن ماما، بابا کی تو کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کے بابا کی ایک بہن ہے، اور وہ یہ ہے۔ بس کچھ وجہ تھی جو آپ کے بابا ان سے نہیں ملتے تھے۔ یہ زرخان انکل کی وائف ہیں۔ علیزے تو پہلے ہی کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی، اور اب یہ باتیں اس کے سر سے گزر رہی تھیں۔ آمنہ بیگم قریب آئیں اور اسے گلے لگایا، پھر مہر نے لگایا۔ ماما، یہ واقعی میں آپ کی ہی کاپی ہے، مہر نے خوش دلی سے مسکرا کے کہا۔ علیزے بھی زبردستی مسکرائی۔ جویریہ جو باہر تھی، بارات کا استقبال کرنے کی نیت سالار کو دیکھ کے حیران ہوئی۔ اسے جلد سے جلد یہ بات علیزے کو بتانی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے برائڈل روم کی طرف جا رہی تھی جب اس کی ٹکر شہریار سے ہوئی۔ کیا مصیبت ہے؟ دیکھ کے اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب سامنے شہریار کو دیکھا۔ میں دیکھ کے نہیں چلتا، تم خود دیکھ کے نہیں چلتی۔ اس کو غصہ آ رہا تھا، جتنا وہ چاہتا تھا یہ لڑکی اس کی رہے، کوئی چھونا تو دور دیکھے بھی نہیں، اتنا ہی یہ لڑکی ٹکر مارتی پھرتی تھی۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا، بس وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گرنے سے بچا تھا۔ جویریہ نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس کو غصے میں آتے دیکھ جلدی سے بولی۔
کیا ہے آپ کو؟ مجھے باتوں میں لگا دیا۔ مجھے علیزے کے پاس جانا تھا، بس فوراً ہی فری ہو جاتے ہیں آپ۔ وہ یہ کہتی وہاں سے چلی گئی اور پیچھے شہریار کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ احمد اس کے پاس آیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں تو بیٹا جی، کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ میں؟ کچھ نہیں بھائی، بتاؤ مجھے سچ سچ شہریار، ورنہ میں اس سے پوچھوں جا کے۔ ارے بھائی یہ سب کچھ نہیں ہے، بس وہ پسند ہے مجھے، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، لیکن بیچ میں آپ آ جاتے ہیں بار بار۔ میں کیسے؟ آپ کی شادی ہوگی تو ہی میرا نمبر آئے گا نا۔ میری ماں نے کوئی پسند کر لیں جلدی تاکہ میرا بھی نمبر آئے۔ بس ہو گئے فری؟ اب کوئی پسند نہیں آتی مجھے تو کیا کیا جائے؟ بیٹھو جب تک تم بھی انتظار کی سولی پہ۔ بھائی یہ غلط بات ہے، میری دعا ہے آپ کو بھی کسی سے شدت والا عشق ہو جائے، آمین۔ کوئی کمی نہیں، کوئی اچھی دعا ہی دے لے۔ نہیں بھائی، یہ اس وقت کے لیے آج صحیح ہے، آپ کو کوئی پسند آئے گا تو ہی آپ شادی کرو گے نا، پھر ہی میرا نمبر آئے گا۔ وہ یہ کہتا وہاں سے بھاگتا ہوا نکلا۔ اسے پتہ تھا ایک دو تھپڑ تو لگ ہی جائیں گے ورنہ۔ منائل ایک ہفتے پہلے ہی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ اپنے بھائی کی طرف سے شریک ہوگی، تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ارسلان نے اسے آج ایک ہفتے بعد دیکھا تھا۔ وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اور وہ جانتا تھا ایسا کیوں ہے، کیونکہ وہ اندر سے بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ ارسلان سے اب اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب منائل سے خود ہی بات کرے گا، پھر جو اس کی مرضی ہوگی، جو اس کی خواہش ہوگی، وہ اسے قبول ہوگی۔ چمیلیہ بیڈ روم میں آئی۔ سلمیٰ بیگم آمنہ بیگم جا چکی تھی۔ مہر علیزے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چمیلیہ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا مہر کا اتنا علیزے سے اٹیچ ہونا۔ علیزہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے مہر کو اگنور کر کے بولا۔ چمیلیہ ان سے ملو، یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے مہر۔ کیسی ہیں آپ؟ مہر نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں گی؟ مجھے علیزہ سے بات کرنی ہے۔ ہاں آپ کر لیں، میں ویسے بھی باہر ہی جا رہی تھی۔ وہ یہ کہتی اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا جویریہ؟ ایسی کیا بات تھی جو اس کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ اس کو برا لگا ہوگا۔ مہر کے جاتے ہی علیزہ نے پوچھا۔ یار بات ہی ایسی ہے، سمجھ نہیں آ رہا بتاؤں یا نہیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا بات ہے جویریہ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ یار سلار آیا ہوا ہے باہر، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا اس کا یہاں کیا کام، اور یہ تمہاری پھپھو کہاں سے آ گئی؟ تمہاری تو کوئی پھپھو تھی ہی نہیں۔ علیزہ سلار کا سن کے اس کی سوچ میں ہی ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے جویریہ کی بات سنی ہی نہیں تھی، کہیں وہ میری شادی ختم کروانے، لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا آج میری شادی ہے۔ علیزہ نے خود سے سوال کیا اور خود ہی جواب دیا۔ علیزہ سن رہی ہو نا؟ ہاں کیا کہا؟ یار وہ کیوں آیا ہے یہاں؟ اس کو پتہ ہے کہ میری شادی؟ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے، لگ نہیں رہا تھا اسے پتہ ہے۔ اچھا تم اب باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاتی۔ نکاح خواہ آ گئے تھے اور اب نکاح شروع کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے۔ کیا نکاح شروع کریں؟ جی شروع کریں، آجائیں میں آپ کو اندر لے چلوں۔ رک جائیں۔ ابھی وہ انہیں لے کر اندر بڑھ ہی رہے تھے جب کسی کی آواز پہ ان کے قدم رکے۔ سب نے اس کو دیکھا جس نے روکا تھا۔ سرخان کے چہرے پہ ایک سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ پہلے آپ اپنے ہونے والے داماد کا سچ جان لیں، پھر اگر چاہیں تو کروا لے گا اپنی بیٹی کی شادی اس سے۔ ساتھ نے جب سامنے ایمل کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کے غصے کو قابو کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ میں بکواس کر رہی ہوں؟ اچھا چلو اس بکواس کو سنو اور آپ سب بھی سنیں۔
یہ جو آپ سب کے سامنے کھڑے ہیں نا، سات کے نام کے، ان کے نہ جانے کتنے ہی نام ہیں جو یہ ہر لڑکی کو بتا کے ان کی زندگی سے کھیلتے ہیں، اپنی خوبصورتی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی میں بھی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کی اصلیت پہلے ہی جان گئی۔ یہ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ان کو ملنے بلاتے ہیں، اور جب وہ ان پہ یقین کر کے آ جاتی ہیں تو دنیا والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ ان لڑکیوں کو استعمال کر کے یہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور جو بچ کے بھاگ جاتی ہیں وہ بھی خودکشی کر لیتی ہیں، کیونکہ لڑکی کے پاس ایک عزت ہی ہوتی ہے اور یہ اس سے وہ چھین لیتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہر شخص کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ اگر علی سے ایسے شخص کے ہاتھ چڑھ جاتی تو؟ ارسلان نے سعد کا گریبان پکڑا، ایک مکہ اس کے منہ پہ مارا۔ بغیرت انسان، شرم نہیں آتی ایسا کام کرتے ہوئے؟ یہی سوچ لیتا تیری بھی بہن ہے۔ گھٹیا شخص، ہوا اس کے منہ پر ڈھاڑا۔ ایک منٹ، ایسے کیسے آپ اس کی بات پہ یقین کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ سعد بولا، ہاں ہے ثبوت۔ اس نے موبائل ان سب کے سامنے کیا، جس میں ان لڑکیوں کے ساتھ سعد کی پکچر تھی۔ یہی نہیں، پولیس بھی آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، اور آپ کا جو دھندا تھا نا، اس میں ایک شخص ہمارا بھیجا ہوا تھا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ گنہگار ہیں۔ ہر ثبوت پولیس کے پاس موجود ہے۔ ارسلان نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ چھوڑو میرے بیٹے کو، اس نے کچھ نہیں کیا، جھوٹ بول رہی ہے یہ لڑکی، صبیحہ بیگم بولی۔ چھڑوائیں نا اپنے بیٹے کو، کیا تماشا دیکھ رہے ہیں آپ؟ صبیحہ بیگم جہانگیر سے بولی۔ پولیس آ گئی تھی۔ لے جائیں اسے، جہانگیر نے بولا۔ صبیحہ بیگم اور سعد بے یقینی سے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ بابا، مت کہو مجھے اپنا باپ، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرتے ہوئے؟ کیوں بھول گئے تم کہ تمہاری بھی بہن ہے؟ اس کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو جائے پھر؟ ناہل کی آنکھوں سے ایک سا آنسو نکل رہے تھے۔ ہو گیا ہے بابا، وقفات میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ سب ناہل کی بات پہ حیران ہو کے اسے دیکھ رہے تھے، پر شاید میری کوئی نیکی تھی یا آپ کی دعا کہ میری عزت محفوظ رہی۔ ارسلان کو بہت دکھ ہو رہا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کے۔ چپ کرو ناہل، تمہارے ساتھ جس نے یہ کیا تھا نا، وہ اس وقت جہنم میں ہے۔ ساتھ تھاڑا۔ سب ساتھ کی جانب متوجہ ہوئے۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ ہاں، تمہاری وجہ سے تمہاری بہن کس اذیت میں ہے، تم جانتے بھی ہو۔ اس کو لے کر جائیں یہاں سے۔ ارسلان نے سعد کو پولیس کے حوالے کیا۔